جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرغیوں کی خوراک۔ آپ مرغیوں کو کون سی خوراک دیتے ہیں، کس ٹائم پہ دیتے ہیں، اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں، اور ان کی جو باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ ان کو کتنی جو فیڈ ہے وہ آفر کرتے ہیں تاکہ گوشت اور انڈے ان دونوں کی جو پیداوار ہے وہ آپ حاصل کر سکیں۔ پولٹری فارمنگ میں جو سب سے زیادہ ایکسپینس آتا ہے وہ ہوتا ہے فیڈ کا۔ سب سے زیادہ جو خوراک کا خرچہ ہوتا ہے، ٹوٹل ایکسپینس جو ہو رہے ہوتے ہیں پروڈکشن کے، اور وہ کتنا ہوتا ہے 65%، یعنی کل اخراجات کا تقریباً 65% جو حصہ ہے وہ مرغیوں کی خوراک پر آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ڈیری سیکٹر کا دیکھتے ہیں تو ڈیری سیکٹر میں بھی سب سے زیادہ جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ فیڈ کے ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں چاہے وہ ڈیری فارم ہو یا پھر پولٹری فارم ہو، تو اسپیشلی کیونکہ ابھی ہم مرغیوں کی خوراک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم پولٹری فارم کے ریلیٹڈ جو زیادہ نالج ہے وہ آپ سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جو پولٹری فارم ہے اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے ضروری کون کون سی چیزیں ہیں، کیونکہ آپ ان کو خوراک دے رہے ہو اور 65% تک ایکسپینس بھی فیڈ پہ آ رہے ہیں، تو آپ ان سے زیادہ نفع کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ کسان جو ہے وہ ایسی نسل کے جو چوزیں ہیں وہ خریدے جیسا جن کا جو ویٹ زیادہ گین کر سکیں، جن کا مورٹیلٹی ریٹ کم ہو، ٹھیک ہے، اور پھر معیاری چوزیں خریدیں۔ اس کے علاوہ کیا کرے کہ ان کو مناسب مقدار میں متوازن غذا دے۔ مناسب مقدار مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کو اتنی ڈائٹ ضرور دینی ہے جو ان کی ضروریات کو پوری کر سکے۔ دوسری چیز ہے متوازن غذا۔ متوازن سے مراد یہ کہ بیلنس ڈائٹ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ جو آپ نے ڈائٹ دی ہے اس میں فائبر پورشن جو ہے وہ زیادہ تھا، مرغیوں کا آپ نے جو اسٹمک ہے اس کو تو آپ نے بھر دیا، لیکن اس میں جو ان کے ریکوائرڈ نیوٹرینٹس چاہیے تھے ان کو وہ نہیں دے سکے۔ تو آپ نے بہترین نسل کے معیاری چوزے خریدنے ہیں، پھر آپ نے ان کو مناسب مقدار میں خوراک دینی ہے جو کہ متوازن غذا ہو، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ مرغیوں سے زیادہ جو پیداوار ہے، چاہے وہ انڈے کی صورت میں ہے یا پھر گوشت کی صورت میں، آپ اسے حاصل کر سکتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے معیاری خوراک دی ہے، مناسب خوراک ان کو دی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو فی کلو گرام گوشت ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ بات کی ہے لاسٹ پہ کہ متوازن غذا دینے سے زیادہ جو پیداوار ہے گوشت اور انڈوں کی آپ حاصل کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ جو فی کلو گرام چاہے وہ گوشت ہے یا فی درجن انڈے ہیں، دونوں کے جو اصول کے اخراجات میں کمی آ جائے گی۔ آپ کو تو جو چاہیے تھے وہ تھے انڈے اور گوشت، لیکن اگر آپ نے بیلنس ڈائٹ دی، متوازن غذا دی اور اچھی نسل کی مرغیوں کو کھلائی، تو ان کی جو پروڈکشن ہوگی وہ بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ایکسپینس فیڈ پے کیے ہوئے تھے وہ آپ نے ایسے سیٹ کیا کہ زیادہ اخراجات بھی نہیں ہو اور متوازن جو غذا ہے وہ بھی بن جائے، تو اس سے کیا ہوا، وہ آپ نے دیے پرندوں کو، تو آپ کو جو اوور آل ایکسپینس پڑے اس کے وہ ان میں کیا کمی آ گئی۔ مرغیوں کی جو پیداواری مقاصد ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ یہ ہیں کہ چوزوں یا مرغیوں کو اس قسم کی خوراک مہیا کی جائے جس میں تمام اجزائے خوراک جو پرندے کی جسمانی نشو و نما، پرورش، انڈا یا گوشت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں بھائی، بیلنس ڈائٹ کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے پرندوں کو، مرغیوں کو وہ والی ڈائٹ دینی ہے جس سے ان کی جو تمام اجزائے خوراک ہیں جو ان پرندوں کو چاہیے وہ ان کو مل سکیں، کیونکہ اگر وہ نہیں ملیں گی تو جو ان کی جسمانی نشو و نما ہے، ان کی جو پرورش ہے، انڈا جو انہوں نے دینا ہے یا گوشت پیدا کرنا ہے، وہ پراپر طریقے سے پیدا نہیں کر سکیں گی، ان میں کمی آ جائے گی اور فارم پہ نقصان ہوگا، بیکاز آپ کی جو مینجمنٹ تھی وہ پراپر نہیں ہوئی۔ اور وہ مینجمنٹ کیا تھی کہ آپ نے پرندوں کو، مرغیوں کو وہ خوراک پرووائڈ کرنی تھی جو کہ ان کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کے ہیں یا اس کی جو باڈی ریکوائرمنٹ ہے پرندوں کی اس کو پوری کر سکے ان کے پروڈکشن سٹیٹس کے مطابق، کہ آیا وہ گوشت دے رہی ہیں یا وہ انڈوں کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ نے وہ پراپر فیڈ ہی نہیں دی تو وہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ مرغیوں کی جو خوراک ہے، ٹھیک ہے،
اس کو بنانے میں اور جو رومیننٹس کی خوراک ہے اس کو بنانے میں کچھ چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. جو ریکوائرمنٹس پولٹری کی ہے وہ رومیننٹس کی نہیں ہے, دونوں کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مختلف ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں پولٹری کی, ٹھیک ہے, تو ان کی ڈائٹ کو بناتے ہوئے ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور وہ کیا ہے, جسمانی عوامل, کہ ان کی جو باڈی ہے اس کو چاہیے کیا, اور جو رومیننٹس ہیں ان کی باڈی کو چاہیے کیا. جیسا کہ اگر ہم مرغیوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا نظام ہضم کا جو فعال ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو رومیننٹس, ٹھیک ہے. پھر ان کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے دوسرے جانوروں کی نسبت 8 سے 10 درجے زیادہ ہوتا ہے, اور اوسط کتنا ہے, یہ ہے 106 ڈگری فارنہائٹ. دیکھیں 8 سے 10 درجے جو اس کا باڈی ٹمپریچر ہے وہ زیادہ ہے, اور اگر وہ اس کا نظام ہضم بھی زیادہ تیز ہے تو اٹس مین جو اس کا میٹابولیزم ہے وہ تیز ہے, اور وہ زیادہ جو ہیٹ ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہے. اور عام طور پر مرغیاں بہت چست اور تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرتی ہیں. دیکھیں ایک تو وہ حرکت تیز رفتاری سے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا جو میٹابولیزم ہے وہ بھی تیز ہے. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جو ان کو ڈائٹ دینا پڑے گی وہ ڈائٹ بھی ایسی دینی چاہیے جس سے اس کی جو تمام باڈی ریکوائرمنٹس ہے وہ پورے ہو جائیں, جو اس کو نیوٹرینٹس چاہیے اپنی باڈی مینٹننس کے لیے اور پروڈکشن کے لیے وہ دے فیڈ میں, تب جا کے آپ کو پروڈکشن ملے گی, چاہے وہ گوشت کی ہے یا انڈوں کی ہے. اب کیا ہے کہ جو مرغیاں ہیں ان باقی چیزوں کے علاوہ کیا ہے کہ وہ آب و ہوا ہے یا ماحول کے جو اثرات ہیں ان کو بہت جلدی قبول کر لیتی ہیں. ادھر ہیٹ سٹریس آ گیا, ادھر کولڈ سٹریس آ گیا. جیسے ہی انوائرمنٹ چینج ہوا آپ دیکھیں گے پولٹری فارمز پہ کولڈ سٹریس کا جو ایشو وہ آ جائے گا, یا پھر ہیٹ سٹریس کا ایشو آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتی ہے, پروڈکشن ڈراپ ہو جاتی. تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ پرندوں کو مرغیوں کو فیڈ دے رہے ہو تو انوائرمنٹ کون سا ہے, آیا وہ سمر ہے یا کولڈ ہے, ونٹر ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے فیڈ کی جو بنانی ہے اس میں اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ آپ نے انوائرمنٹ کے مطابق سیٹ کرنی ہے. مرغیوں کی جو بلاغت یا نشوونما پانے کی شرح رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے, یعنی کہ جو ان کی پیورٹی ہے یا جو پرورش وغیرہ ہے یہ بہت جلدی اس میں آ جاتی ہیں, اور یہ اپنی جو پروڈکشن ہم ان سے جلدی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو جو انڈے دینے والی مرغیاں ہیں ان میں انڈے دینے کا جو عمل ہے وہ خوراک کے ساتھ اس قدر باہمی ربط رکھتا ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خوراک میں باللحاظ وزن یا توازن, ٹھیک ہے, کسی قسم کی کمی بیشی ہونے سے انڈوں کی پیداوار اور اس حد تک متاثر ہوتی ہے کہ مرغی انڈے دینا بند کر دیتی ہے. کیا ہے, آپ نے اس کو فیڈ ہی نہیں دی, دیکھیں اس نے پروڈکشن دینی ہے, پروڈکشن کے لیے تو لازمی ہے کہ آپ اس کو پراپر فیڈ دیں اور پراپر ٹائم پہ دیں, اور اگر آپ پراپر ٹائم پہ فیڈ نہیں دے رہے اور پراپر جو اس کی کوانٹٹی ہے فیڈ کی وہ نہیں دے رہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو بیلنس ڈائٹ ہے یعنی اس میں جو نیوٹرینٹس کا توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ جب تینوں چیزیں خراب ہوں گی تو انڈوں کی جو پیداوار ہے وہ متاثر ہو جائے گی, مرغی انڈے دینا بند نہیں کرے گی. کیوں, اب اس کے بعد اگر آپ دیتے ہیں وہ اپنی مینٹننس باڈی مینٹننس کے لیے تو لگائے گی اس چیز کو, لیکن پروڈکشن نہیں دے گی. اب اگر ہم مرغیوں کی جو خوراک ہے اس کو بناتے ہیں تو اس کو بنانے کے درمیان کون کون سے غذائی عناصر ہیں اور ان کے کیا فعال ہیں, کہ آپ کو کون کون سی چیز جو ہے مرغیوں کی خوراک میں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے نیکسٹ ان کی باڈی میں کیا اس کے فنکشنز ہیں, آیا ان کی پروڈکشن کس وجہ سے ڈراپ ہو رہی ہے, آپ اس سے یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. اور مرغیوں کی خوراک میں کون کون سی چیزیں جن کے ہم نے غذائی عناصر کو دیکھنا ہوتا ہے. فرسٹ ہے پانی, واٹر, لمحات ہیں پروٹین, توانائی کاربوہائیڈریٹس وغیرہ, ہمارے پاس جو انرجیز وغیرہ ہیں, حیاتین وائٹامنس ہیں, منرلز اور سالٹس وغیرہ جتنے بھی ہمارے پاس ہیں یہ وہ ساری چیزیں. اگر لمحات, پانی, توانائی, حیاتین نمکیات اور معدنیات ان ساری چیزوں کو آپ نے سیٹ کر لیا اور آپ نے پولٹری کو ایسی فیڈ بنا کے دی جس میں پولٹری کی جو باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق سبھی نیوٹرینٹس جو تھے وہ ان کی باڈی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیٹ ہوئے ہیں, تو ان کی جو پروڈکشن آیا وہ میٹ کی ہے یا ایگز کی ہے وہ ڈراپ نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیں خوراک کی اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. مرغیوں کی جو خوراک کی تیاری میں اہم ترین بات جو ہے وہ مختلف اجزائے خوراک کی بروقت اور سستے داموں دستیابی ہے.
دیکھیں ہم نے جو فرسٹ سلائیڈ تھی اس میں یہ بات کی ہے کہ 65% تک جو ایکسپینس ہیں وہ فیڈ کے آ رہے ہیں اور جو ریمیننگ ہے وہ سارے پروڈکشن کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ بروقت اور سستے داموں دستیابی ہے مختلف اجزائے خوراک کی۔ آپ جو اجزائے خوراک خرید رہے ہو پولٹری کی فیڈ کو بنانے کے لیے، چاہے وہ پیلٹ فارم میں ہے یا پھر میش فارم میں، تو اس میں مختلف اجزائے خوراک آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس سویابین میل ہے، کنولا میل ہے، فش میل وغیرہ ہے، یا کوئی بھی ہے ہمارے پاس کچھ انرجی سورسز ہیں لائک مکی کا دلیا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر آپ ان کو اس ٹائم پرچیز کرتے ہیں جب ان کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، مارکیٹ میں یہ بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے اور ان کی پرائس جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اگر آپ اس ٹائم ان کو خرید لیتے ہیں اور سستے داموں خرید لیتے ہیں، تو جب ان چیزوں کی دستیابی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تو اس ٹائم بھی اگر آپ فیڈ بناتے ہیں تو بھی یہ جو آپ کے پاس فیڈ بنے گی وہ سستی بنے گی ایز کمپیئر ٹو جو کرنٹ ریٹ ہے مارکیٹ کے، اس کے مطابق آپ اس کو بناتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان اجناس کو خریدنا اور ان کی بحفاظت سٹوریج بھی ایک اہم کام ہے جس میں کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے ان کو خرید لیا اس ٹائم جب وہ بہت زیادہ اویلیبل تھی، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کو اچھے سے سٹور کر لیا، تو اس سے کیا ہے کہ یہ آپ کو اس ٹائم کام آئے گی جب مارکیٹ میں باقی جو مٹیریل ہے اس کی ڈیفیشنسی ہے اور بہت کوسٹلی بک رہا ہے، اور آپ کے پاس آلریڈی اسٹاک اویلیبل ہے، اور آپ نے وہاں سے جو مرغیوں کی فیڈ ہے اس کو بھی بنا لیا، اور وہ جو اس کی کاسٹ اوورآل پڑے گی وہ بھی کم پڑے گی۔ ہاں یہ ضرور چیز ہے کہ جب آپ اویلیبل تھا وہ سارا مٹیریل، اس ٹائم آپ نے خریدا اور آپ نے اس کو سٹور کیا فار اے پیریڈ آف ٹائم، تو آف کورس اس کے لیے جو ایک پیمنٹ ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے۔ اب اجناس میں پائے جانے والے جو اجزائے خوراک ہیں، اجناس میں یعنی جو فیڈ مٹیریل آپ لے رہے ہیں، فیڈ انگریڈینٹس آپ لے رہے ہیں، ان میں مختلف اجزائے خوراک جو ہے، ٹھیک ہے، ان میں آپ کے پاس نیوٹرینٹس جن کو آپ کہہ رہے ہو، نیوٹرینٹس کون کون سے ہوتے ہیں جس میں لمحات ہیں، روغنی اجزاء وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی دیکھتے ہو کہ ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو روغنی اجزاء وغیرہ ہیں، خوراک کو اس تناسب سے ملانا چاہیے کہ خوراک میں اجزائے خوراک کا تناسب مرغیوں کی جسمانی ضرورت کے مطابق ہو اور ان کی گوشت یا انڈوں کی پیداواری صلاحیت ان کی نسل کے مطابق بہترین ہو۔ فرسٹ چیز تو یہ ہے کہ بریڈ، کہ آپ کے پاس بریڈ کون سی ہے، اس کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں۔ پہلی چیز تو آپ نے یہ دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اگر اس بریڈ کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق آپ نے فیڈ کو فارمولیٹ کیا، اس کے مطابق اس کو دیکھا کہ اس میں جو لمحات ہیں وہ کتنے ہیں، اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس میں فیٹ ہے، فائبر ہے، کیا وہ ساری چیزیں ان کی باڈی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ ہوئی ہیں۔ اگر تو اس کے مطابق وہ ایڈجسٹ ہوئی ہیں اور آپ نے ان کو ونڈا دیا، جس لائک یہ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیلٹ فارم میں یہ ونڈا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو دے دیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جسمانی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی اور اس سے جو گوشت اور انڈوں کی پیداوار ہے وہ بہترین سے بہترین ہوگی۔